میری شادی تنویر سے طے پائی تو میں بہت ناخوش تھی، کیونکہ تنویر پہلے سے شادی شدہ تھا مگر وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تو شوہر نے مجھے میکے بھجوا دیا اور ظلم کا پہاڑ توڑتے ہوئے طلاق بھجوا دی، کیونکہ وہ بیمار بیوی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں روز اسے فون کرتی، پاگلوں کی طرح سب کو کہتی ایک بار میری بات کروا دو شوہر سے، مگر کوئی مجھے نہیں بتاتا تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں کئی ماہ تک دکھ اور بیماری سے لڑتی رہی، لیکن ایک رات جب میں نے ہاسپٹل میں اپنے شوہر کو دیکھا تو چیخ اٹھی، کیونکہ وہ تو… ڈاکٹر نے فائزہ سے پوچھا، فائزہ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ فائزہ نے جواب دیا، ڈاکٹر اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے شاید میری بیماری اب اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ میں نے اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس کی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بیڈ پر جا پڑی۔ جب اس نے اس بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس کے سامنے وہ شخص تھا جس سے اس کا کبھی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ 5 سال پہلے جو کچھ اس کی زندگی میں ہوا تھا وہ شاید کبھی بھلا نہیں سکی تھی، مگر زندگی میں آگے بڑھنا ضروری تھا، اسی وجہ سے فائزہ تھوڑی حیران تھی۔ ڈاکٹر سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ وہ خود بھی یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، جیسے اس کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے کیا تھا یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ہلایا اور کہا، فائزہ آپ کہاں گم ہو گئی ہیں؟ یہ آپ کا نسخہ ہے، آپ میڈیکل سٹور سے دوا لے لیجئے۔ عین ممکن ہے کہ اس دفعہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے۔ فائزہ نے ڈاکٹر سے نسخہ پکڑا اور باہر پڑے بینچ پر اسی بیڈ کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ اس کی نگاہیں دھندلی سی ہونے لگیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور وہ ان آوازوں میں کھونے لگی۔ فائزہ کو محسوس ہوا جیسے وہ آوازیں کہیں بہت قریب سے آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں دبے ہوئے ماضی کی تھیں، جو اچانک زندہ ہو گئی تھیں۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے واضح ہونے لگا، جب وہ اور وہ شخص جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکی تھی ایک ساتھ ہنستے تھے۔ وہی کہکے، وہی خوشی بھری باتیں، سب کچھ جیسے دوبارہ اس کے سامنے تھا۔ فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب خواب کی طرح ہے، لیکن یہ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے کو تیار نہ تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں وہ شخص جس نے اسے چھوڑ دیا تھا آج پھر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا تقدیر نے انہیں دوبارہ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ وہ اس خیال میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے وہ شخص چلتا ہوا بینچ کے قریب آیا اور تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی کسی گہری سوچ میں ہو۔ فائزہ کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اس سے بات کر سکے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس شخص نے آہستہ سے کہا، فائزہ اتنے سال بعد تم سے مل کر عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم یوں دوبارہ ملیں گے۔ فائزہ کے دل میں ہزاروں جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوبارہ اس شخص پر اعتماد کرے یا ماضی کے درد کو دوبارہ زندہ ہونے سے بچائے۔ فائزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم بڑھانے لگی۔ چلتے چلتے اس کے ذہن میں یہ آوازیں گونجنے لگیں، میں فائزہ منور، جو ایک قابل ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، جس کے خواب شاید اب ٹوٹ چکے ہیں۔ میں کون تھی؟ میں وہ تھی جسے بیمار سمجھ کر ٹھکرا دیا گیا تھا۔ میں کس قدر خوش باش رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھاتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ رکشے پر سوار ہوئی اور اپنے گھر آ گئی۔ گھر پر بھی وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے اس کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اب تو وہ اس کے لیے نامحرم ہو چکا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب میں 20 سال کی تھی اور میڈیکل کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا، میں بہت خوش تھی کہ میری زندگی بدلنے والی ہے، لیکن اس دوران میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں انکار نہیں کر سکی۔ میرے ابو نے کہا کہ تمہارے خواب اب سسرال جا کر ہی پورے ہوں گے، اور میں نے فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا۔ میرے والد نے کہا کہ پہلے شادی کر لو اور پھر میڈیکل کالج جانے کا سوچنا۔ لڑکے کا نام تنویر تھا اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میری خالہ نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
یہ سن کر میرے والد نے کہا کہ نہیں، وہ شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے اور اسے اولاد کی خواہش ہے۔ تم اس کو اولاد دے دینا، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی اور میں کچھ بیمار بھی رہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے جسم میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ آخر کار میری خالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھیں کہ میں آگے پڑھوں۔ انہوں نے میرے ابو کو ایسے بریف کیا جیسے وہی سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں اور ہم غلط ہوں۔ میرے ابو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میرے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور میرے والد نے ہماری پرورش بہت سخت انداز میں کی تھی۔ ہم نے بھی اپنے والد کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں درمیانی بہن تھی، مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، یعنی میں 5ویں نمبر پر تھی۔ میں کچھ نٹ کھٹ اور شرارتی بھی تھی اور ہر وقت خوش رہنے کی قائل تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے مکمل طور پر خاموش دیکھ کر میری بڑی بہن سیما باجی نے مجھ سے پوچھا، فائزہ، آخر تمہیں پریشانی کس وجہ سے ہے؟ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ تو کافی سمجھدار لگتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پڑھنے سے روکے گا۔ میں نے جواب دیا، بات ایسی نہیں ہے، جو بھی ہوگا ہوگا تو سسرال میں ہی۔ ابا میری شادی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ میری بہن نے کہا، یہ بات تم نے مجھے تو کہہ دی ہے، لیکن دوبارہ کسی اور سے مت کہنا۔ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا اور نکاح بہت سادگی سے ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اوپر سے میری طبیعت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جب بھی میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتے کہ یہ سب تمہارے وہم ہیں، شادی نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا رب، اب تو ہی میرے حال کا محرم ہے۔ اگر تو نے میرے لیے یہی بہتر سوچا ہے تو مجھے قبول ہے۔ میرے دل میں خوشی آنے لگی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میں اپنی شادی سے تھوڑا بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید جو جیسا میں گمان کر رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہ ہو، سب لوگ ویسے ہوں جیسا میں چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی ہوں۔ بس انہی خیال میں بہت زیادہ مجھے خوش دیکھ کر میرے والد اور میری بہنیں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں، لیکن میرے دل میں پھر بھی یہ خوف تھا، ڈر تھا، لیکن میں نے اپنے تمام خوف اور ڈر اللہ کے سپرد کر دیے تھے اور میں اپنے نکاح کے دن کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ نکاح کا دن وہ دن ہوتا ہے جس کا ہر لڑکی کو شدت سے انتظار ہوتا ہے اور اس کے بعد زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو خوش رکھنے لگی تھی۔ ہر وقت اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچتی اور یہ سوچتی کہ وہ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دیں گے یا نہیں، لیکن پھر تھک ہار کر میری سوچ وہیں آ کر اٹک جاتی کہ اگر انہوں نے مجھے آگے پڑھنے نہ دیا تو میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ پھر دل کو تسلی ہو جاتی کہ کوئی بات نہیں، وہ میرا اپنا گھر تو ہوگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر کار جمعے کا دن آ گیا اور میں نے سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہنا۔ وہ لوگ بھی آئے، نکاح ہوا اور مجھے رخصت کر کے لے جایا گیا۔ میرے والد نے جیسے مجھے بوجھ کی طرح اتار پھینکا ہو۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور بخار بھی چڑھنے لگا، لیکن یہ میری شادی کا پہلا دن تھا، اس لیے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں میری سوتن آئی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، فائزہ، میرا نام روشن ہے اور میں تمہاری سوتن ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اپنا شوہر دے دیا ہے، مجھے بس تم سے اولاد چاہیے اور تمہارا پہلا بچہ میری گود میں آ جائے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس عورت کا لہجہ بہت عجیب تھا، نہ تو وہ سخت انداز میں بات کر رہی تھی اور نہ ہی نرم انداز میں۔ یہ کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پائی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکل گئی اور میں خاموشی سے سمٹی ہوئی بیڈ کے ایک طرف بیٹھی رہی۔ ابھی تک یہ سارا معاملہ میرے لیے حیران کن تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور نہایت عمدہ شخصیت کے مالک لگ رہے تھے، کیونکہ میں نے انہیں پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ پہلے میری بہن نے تصویر لا کر دی تھی، لیکن میں نے دیکھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ جو فیصلہ ابو کر چکے ہیں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے دروازے پر دستک دی اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کا یہ انداز مجھے بہت خوبصورت لگا اور میرے دل میں جو خدشات تھے وہ دور ہونے لگے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے بس یوں ہی عام حالات کی باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارا جو پہلا بچہ ہوگا وہ میں اپنی پہلی بیوی کو دوں گا۔
یہ سن کر میرا چہرہ فک ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے تم تو جانتی ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری بیوی نے مجھے اسی شرط پر دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ تمہاری خالہ رضیہ خالہ نے بھی یہی شرط رکھی تھی آپ کے گھر والوں کے سامنے، تو انہوں نے بھی اس پر کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو اس بات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا تم میری خوشی کی خاطر ہی قربانی نہیں دے سکتی؟ میں خاموش ہو گئی اور مزید کوئی بحث نہیں کی۔ رات گزر گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں بہت خوش تھی۔ میرے دل کے تمام خدشات اور خوف نکل چکے تھے، کیونکہ میں ایک نئی زندگی کے ایک نئے موڑ کی جانب بڑھ چکی تھی۔ صبح جب میرے شوہر مجھ سے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی جی کہیے بیگم صاحبہ۔ تو میں نے کہا بات کچھ یوں ہے کہ میرا میڈیکل میں داخلہ ہو چکا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ میرا ہاتھ جو ان کے چہرے کی طرف بڑھا ہوا تھا انہوں نے جھٹک دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نہایت غصے سے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے میں نے تمہاری اتنی قیمت اس لیے ادا نہیں کی کہ تمہیں آگے پڑھاؤں، بس تم مجھے پسند آئی تھی ایک نظر میں اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں۔ تم یہاں پر صرف میرے بچے پیدا کرنے آئی ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تم بچے پیدا کرو اور اس کے بعد جو چاہے کرو، لیکن مجھے پہلے بچہ چاہیے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور کمرے کا دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ سارے گھر میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ میں نے جو توقع کی تھی بالکل اس کے برعکس تھا۔ شاید میرے خدشات سچ ہونے لگے تھے کہ میں نے اس رشتے سے کوئی اچھا گمان نہیں کیا تھا۔ میں مسلسل روتی رہی لیکن مجھے دلاسا دینے کے لیے کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ میری سوتن اندر داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی میں نے رات کو سمجھایا تھا نا کہ تم یہاں صرف اولاد کے لیے لائی گئی ہو، اس کے علاوہ تمہارا اس گھر میں کوئی حق یا حیثیت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ نہایت تکبر آمیز تھا، جیسے میں ان کی کوئی غلام ہوں۔ انہوں نے بھی زور سے دروازہ بند کیا اور باہر چلی گئیں۔ مجھے چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کوئی بھی میری خبر لینے کے لیے نہ آیا۔ اس گھر میں اس قدر بے حس لوگ بستے تھے۔ جب میں ہوش میں آئی تو خود کو فرش پر پڑا پایا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور جسم بالکل بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو اٹھایا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور مایوسی کا احساس تھا۔ میری آنکھیں مسلسل نم تھیں اور ایک ایک پل مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلاتا جا رہا تھا۔ کچھ دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ میری شوہر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ اکثر باہر ہی رہتے۔ جب بھی گھر آتے مجھے نظر انداز کر کے اپنی پہلی بیوی کے کمرے میں چلے جاتے۔ ان کے رویے نے میرے دل کو مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری سوتن جو اپنے غرور اور تکبر میں مگن رہتی تھی، ہر دن کوئی نہ کوئی تلخ بات سناتی کہ میں اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور میری موجودگی صرف ان کی ضرورت کی بنا پر ہے۔ ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ساری باتیں رکھیں اور بہت دعا کی کہ مجھے اس پریشانی سے نجات دیں۔ اگلی صبح کچھ ہمت جٹا کر میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ان سے بات کرنے لگی۔ میں نے کہا کیا مجھے یہاں کچھ سکون اور عزت مل سکتی ہے؟ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ اگر میں نے آپ کے گھر میں قدم رکھا ہے تو میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ کیا آپ کو میری خوشی اور تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں؟ وہ میری باتوں کو سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے تمہیں جو کہا گیا ہے وہی کرو۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا کہ تم مجھ سے اپنے حقوق کی بات کرو۔ پھر ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈال کر کہنے لگے اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ان شرطوں پر رہو، ورنہ دروازہ کھلا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ میرا بار بار بے ہوش ہونا، ہر وقت سر میں درد رہنا اور بھوک کا نہ لگنا، یہ ساری علامات کسی عام بیماری کی نہیں تھیں۔ میں ان کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن ان کا لہجہ اور رویہ اتنا عجیب تھا کہ میں ڈر کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی بہنوں کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں کہیں جا سکوں۔ میرے شوہر میرے پاس بس اسی وقت آتے تھے جب انہیں اپنے حقوق وصول کرنا ہوتے، اور اس کے علاوہ نہ وہ مجھ سے کچھ بات کرتے تھے نہ کچھ سنتے تھے۔ میری زندگی قید کی مانند بن چکی تھی اور میں جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ جب ہسپتال پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ میں ہیپاٹائٹس سی کی مریض ہوں اور یہ آخری سٹیج پر ہے۔
میرے شوہر نے مجھے اسپتال سے سیدھا میرے ابو کے گھر چھوڑ دیا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ جب میں نے اپنی رپورٹس دیکھی تو یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ جس سے بھی بات کرتی وہ یہ کہہ دیتے کہ شاید پڑھائی کی ٹینشن ہے یا کوئی اور بہانہ بنا دیتے، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں تھا، میں حقیقت میں بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، آخر کار میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہنے لگی کیونکہ میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور سسرال والوں نے بالکل ہی منہ موڑ لیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 گزرے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ جب بھی میں تنویر کو کال کرتی تو وہ کال نہیں اٹھاتے تھے، اور جب میں اپنے سسرال میں کسی کو کال کرتی تو وہ کہتے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر مجھ سے کسی نے بات تک نہیں کروائی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ایک دن ان کا سامنا ضرور کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی اپنی بہنوں کے ساتھ چائے پی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکیا آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوٹس تھا جو کہ فائزہ کے نام پر تھا۔ میں اٹھی اور میں نے اپنا نوٹس ریسیو کیا تو وہ تنویر کی طرف سے تھا۔ اس نوٹس میں یہ لکھا تھا کہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ میرے اخراجات نہیں اٹھا سکتے اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں وہیں پر کھڑی رہ گئی اور میرے ہاتھ سے وہ پیپر چھوٹ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی سوتن کو کال کی تو انہوں نے فون اٹھا لیا اور کہنے لگی، ہاں، ہمیں بیمار بچے نہیں چاہیے تھے، ہم نے یہ شادی صرف بچوں کے لیے کی تھی اور تم تو بیمار ہو، اس لیے میں کسی بیمار کو اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی۔ اور پھر انہوں نے میرے منہ پر فون بند کر دیا۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی۔ میں کہاں چاہتی میں اپنے والد کے پاس تو نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے ہی ایسے بے حس شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، شاید یہ میرے نصیب میں ہی تھا۔ میری بہنیں رونے لگیں اور میں بھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھا اپنے ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ ان سے کہنے لگی کہ ابو، آپ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا تھا وہ شاید ناکام رہا۔ یہ طلاق کا نوٹس ہے۔ میں اتنا کہتی ہوں کہ کاش آپ مجھے پڑھنے دیتے، اور حالانکہ اگر آپ بات مانتے تو آج میں ان حالات میں نہ ہوتی۔ میں نے ان کے قدموں کے سامنے گر کر رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا جب مجھے ہسپتال لے گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرا جگر بالکل ختم ہو چکا ہے اور میرا بچنا ممکن نہیں رہا، لیکن میں نے ہمت کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ، تو ہی میرا حامی ہے، تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تو اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو میری مدد فرما۔ ڈاکٹر نے مجھے داخل کر لیا تھا اور میرا علاج شروع کر دیا۔ 3 مہینے بعد میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا اور وہ کامیاب رہا۔ جب میری رپورٹس آئیں تو ان میں میرے جگر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا اور میں بہت خوش ہوئی۔ میرے والد بھی اپنے کیے گئے فیصلے پر بہت پچھتا رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی میری خالہ کی بیٹی کو بھی طلاق ہوئی تھی اور انہوں نے بھی میرے والد سے معافی مانگی کہ انہوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے مجھے میڈیکل میں نہیں جانے دیا، بلکہ میری شادی ایک شادی شدہ شخص سے کروا دی تھی۔ میرے والد بھی بہت پچھتا رہے تھے کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا شاید اتنے بے حس ماں باپ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، میں نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے بعد جب مجھے ہسپتال سے ڈسچارج مل گیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ آج میں ہسپتال میں اپنی آخری رپورٹ کروانے آئی تھی اور جب میں نے سامنے بیڈ پر دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا جو اب کینسر کے مراحل میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے بیمار سمجھ کر دھتکار دیا تھا اور آج وہ خود بیماری کی اس حالت میں تھا جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ وہ شخص بامشکل بیٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے تمہیں دھتکار دیا اور آج اتنے عرصے بعد تم میرے سامنے ہو۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے الٹے قدموں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ میں ابھی انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری خالہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں انہیں معاف تو پہلے ہی کر چکی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ جی آئیے خالہ بیٹھیں، تو وہ کہنے لگیں بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ سب میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ آج مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، اور میں جو آج تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے شروع کروں۔ میں نے کہا کہ خالہ کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے کھل کر بات کیجیے، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میری خالہ نے مجھے کہا کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہوئی تھی میں نے ہی اسے بھڑکایا تھا کہ تم بیمار ہو، نہ جانے کب ٹھیک ہوگی، اور جو تم سے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بیمار ہوں گے، اسی لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔
جب تمہارے قدم اس گھر سے نکلے تو پیچھے سے ان کا تمام کاروبار ڈوب چکا تھا، اور پھر کچھ دن بعد ہی تمہاری سوتن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئیں۔ اب وہ چل نہیں سکتی اور تمہارے شوہر بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ بیٹا، یہ دنیا نامی مکافات کا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تو میرے ساتھ بھی دگنا برا ہوا، اور تمہارے سسرال والوں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ تو شاید ناقابل معافی تھا۔ تم بیمار تھی لیکن انہوں نے تمہارا ساتھ دینے کی بجائے تمہارا مذاق اڑایا اور تم پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں طلاق دے دی۔ طلاق بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ میری خالہ زارو کی طرح ہاتھ جوڑے میرے سامنے رو رہی تھیں۔ اب میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، خالہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بس سچے دل سے توبہ کر لیجئے، وہ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا بدلہ لے لیا ہے۔